باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من ظلم ظلم، جو ظلم کرتا ہے اس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ من ظلم ظلم، جو ظلم کرتا ہے اس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ بحث ہماری یہاں سے شروع ہوگی۔ وما یظہر من جعل مستندہ الاجماع فانما هو علی تقدیر الحضور۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے نماز جمعہ کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا اپنے عزیزوں کو کہ نماز جمعہ منعقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ امام عادل ہو، یعنی امام معصوم ہونا شرط ہے، یا امام کا نائب ہونا شرط ہے، نائب خصوصی یا عمومی، اگرچہ وہ نائب فقیہ جامع شرائط بھی ہو۔ زمانہ حضور میں تو امام یا امام کا نائب خاص ہونا شرط ہے۔ امام یا نائب خاص ہے تو جمعہ ہوگا، نہیں ہے تو جمعہ ساقط ہے۔ زمانہ غیبت میں جیسا کہ ہمارا زمانہ ہے، اس میں نماز جمعہ کے واجب ہونے میں اور حرام ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا، بعض نماز جمعہ کو اس حال غیبت میں واجب کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ اگر مجھ سے شہید اول کا نظریہ آپ پوچھیں کہ لوما میں شہید اول کا نظریہ کیا ہے، تو بندہ حقیر فقیر سراپا تقصیر عرض کرے گا کہ اس کتاب لوما میں اور ان کی ایک کتاب ہے دروس، ان میں دونوں میں مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، البتہ اس قید کے ساتھ کہ وہ امام فقیہ ہو، امام فقیہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قیل ہے جو کہتی ہے زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے اور فقیہ والی شرط بھی نہیں ہے، امام فقیہ ہو جو ہم نے کہا ہے نا، اس کی شرط بھی نہیں ہے، کیونکہ ادلہ مطلق ہیں۔ اور یہی بات جو ہے، یہی بات کہ فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ واجب ہے لیکن فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، مصنف کا کتاب بیان میں یہی نظریہ ہے۔ مصنف کی ایک کتاب ہے بیان، اس میں مصنف کا یہی نظریہ ہے کہ فقیہ شرط نہیں ہے، جمعہ پھر بھی واجب ہے، پھر بھی جمعہ واجب ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پھر ایک بات اور کی تھی کہ بعض جنہوں نے کہا کہ نماز جمعہ حرام ہے، ان کے لیے ایک شبہ جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہوا جب کہا گیا کہ جمعہ کے لیے امام یا نائب خاص کا ہونا شرط ہے اور اجماع ہے۔ یہ اجماع سبب بنا کہ انہوں نے دیکھا زمانہ غیبت میں نہ امام ہے نہ ان کا نائب خاص ہے، لہذا جمعہ ساقط ہے، یہ اجماع سبب بنا۔ جبکہ یہ جو شرط تھی امام یا نائب خاص والی، یہ تو واجب عینی کی شرط تھی۔ زمانہ غیبت میں ہم واجب عینی تو نہیں کہہ رہے، واجب تخییری کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور آج کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں۔ وما یظہر من جعل مستند الاجماع فانما هو علی تقدیر الحضور وما یظہر، اور وہ جو ظاہر ہوتا ہے من جعل مستند الاجماع، کہ شرط کی سند اجماع کو قرار دیا جاتا ہے، وہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ شرط امام نائب والی، شرط کون سی، امام ہو یا نائب خاص ہو، اس شرط کی سند اجماع ہے، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْحُضُورِ، انما ہوا وہ شرط حضور کی صورت میں ہے، حضور امام کی صورت میں ہے۔ اما فی حال الغیبہ، اما یہ جو زمانہ غیبت ہے، فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَهُوَ یعنی یہ وجود امام یا نائب خاص کی شرط، فَهُوَ محل النِّزَاع، محل نزاع ہے۔ اما فی حال الغیبت، اما زمانہ غیبت میں، فَهُوَ محل النزاع، فَهُوَ
امام معصوم یا نائب خاص کا شرط ہونا محل نزاع ہے۔ فلا یجعل دلیلا فیہ مع اطلاق القرآن الکریم بالحث العظیم المؤکدۃ بوجوہ کثیرہ مضافا الی النصوص المتضافرۃ علی وجوبها بغیر شرط المذکور۔ توجہ کرو، فلا یجعل دلیلا فیہ، فلا یجعل الاجماع، اجماع کو دلیل قرار نہیں دیا جاتا فیہ اس عدم جواز جمعہ پر۔ فلا یجعل دلیلا فیہ، فلا یجعل کون، اجماع کو قرار نہیں دیا جائے گا دلیل فیہ اس عدم جواز جمعہ پر، مع اطلاق القرآن الکریم بالحث العظیم المؤکد بوجوہ کثیرہ، جب کہ قرآن کریم کا جو اطلاق ہے بالحث العظیم وہ بہت زیادہ ابھار رہا ہے، المؤکد اور تاکید کرتا ہے، بوجوہ کثیرہ بہت سی وجوہ سے تاکید بھی کر رہا ہے۔ فلا یجعل دلیلا فیہ، اجماع کو دلیل نہیں بنایا جائے گا اس عدم جواز جمعہ پر، مع اطلاق القرآن الکریم بالحث العظیم، جبکہ قرآن کریم کا اطلاق ابھارتا ہے عظیم، المؤکد تاکید کرتا ہے، بوجوہ کثیرہ بہت سی وجوہ سے، مضافا الی نصوص المتضافرۃ علی وجوبها، علاوہ بر اس کے نصوص متضافرہ بھی ہیں، علی وجوبها یعنی جمعہ کے وجوب پر نصوص متضافرہ بھی ہیں، بغیر شرط المذکور، شرط مذکور کے بغیر۔ کون سی شرط؟ حضور معصوم والی شرط مذکور، یعنی حضور امام معصوم یا نائب خاص والی شرط کے بغیر جو ہے نصوص متضافرہ جو کہتی ہیں جمعہ واجب ہے، مضافاً علاوہ بر اس کے نصوص متضافرہ ہیں، علی وجوبها جمعہ کے وجوب پر، بغیر شرط المذکور، شرط مذکور امام معصوم یا نائب کی شرط کے بغیر۔ یہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ نصوص متضافرہ کیا ہوتی ہیں؟ بہت سی نصوص متضافرہ، بہت سی، تو عرض خدمت ہے کہ متضافرہ وہ اخبار جو متواتر ہیں ان سے جو ایک درجہ کم ہے نا، متواترہ سے جو تھوڑا درجہ کم ہے ان کو متضافرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخبار متواترہ سے جو نیچے ہے، یعنی جس کا نمبر متواترہ سے نیچے ہے، ان کو نصوص متضافرہ کہا جاتا ہے، اور متضافرہ سے تھوڑا نیچے مستفیضہ ہیں، اور مستفیضہ سے پھر نیچے وہی خبر واحد ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو متواتر کے علاوہ ساری خبر واحد میں آتی ہے، خبر متواتر کے علاوہ جو ہیں وہ خبر واحد ہیں، لیکن ان میں پھر درجات ہیں، جو چوٹی کی ہے اوپر والی وہ متضافرہ، متضافرہ سے نیچے مستفیضہ، مستفیضہ سے نیچے وہی خبر واحد ہے جو کہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ ویسے ٹوٹل کو ہی اخبار احادی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پس مختصر کہوں تو اخبار متضافرہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اخبار جن کا درجہ متواترہ سے کم ہے۔ بل فی بعضها ما يدل علی عدمہ، بل فی بعضها بلکہ بعض نصوص ہیں، ما يدل علی عدمہ جو دلالت کرتی ہیں اس عدم شرط پر۔ نعم یعتبر اجتماع باقی شرائط، جی ہاں معتبر ہے اجتماع باقی شرائط، باقی شرائط معتبر ہیں۔ ومنہ الصلاۃ علی الائمۃ ولو اجمالا، ومنہ اور ان باقی شرائط میں سے صلوات ہے ائمہ پر، ولو اجمالا اگرچہ اجمالا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک آپ معصوم کا نام نہیں لے سکتے تو ایک اجمالی طور پر وعلی آلہ کی شکل میں صلوات بھیج دیں۔ ولا ینافی ذکر غیرہم، ولا ینافی ہے، ینافی صلوات ائمہ کے جو ہے منافی نہیں ہے، ولا ینافی ذکر غیرہم، غیر ائمہ علیہ السلام، غیر ائمہ کا ذکر کرنا صلوات ائمہ کے منافی نہیں ہے۔ غیر ائمہ یعنی اصحاب پیغمبر پر بھی صلوات بھیج دیں۔ وَلَوْ لَا دَعْوَاهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ عَدَمِ الْوُجُوبِ لَيْنِ لَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ فِي غَایَةِ الْقُوَّةِ۔ شہید ثانی کا نظریہ سنو آگا، توجہ۔ شہید ثانی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سبحان اللہ،
فرماتے ہیں ولولا دعواہم الاجماع، اگر اصحاب کا اجماع کا دعویٰ نہ ہوتا علی عدم الوجوب العینی، عدم وجوب عینی پر، اگر اصحاب کا اجماع کا دعویٰ نہ ہوتا عدم وجوب عینی پر کہ جمعہ واجب عینی نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ لولا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لکان القول بہ فی غایت القوت، تو قول بہ وجوب عینی والا قول فی غایت القوت، انتہائی قوت میں ہے، انتہائی قوت اور پاور میں ہے، یعنی یہ اجماع ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے واجب عینی۔ اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو کہتے زمانہ غیبت میں جمعہ واجب عینی ہے۔ توجہ کرو، ولولا دعواہم الاجماع علی عدم الوجوب العینی، اگر اصحاب کا دعویٰ اجماع کا نہ ہوتا عدم وجوب عینی پر لکان القول بہ فی غایت القوت، تو قول واجب عینی والا غایت قوت میں ہے۔ فلا اقل من التخییری، تو پس کم از کم جمعہ واجب تخییری ہے، مع رجحان الجمعہ، باوجود اس کے کہ جمعہ رجحان بھی رکھتا ہے۔ اگر واجب عینی نہیں تو واجب تخییری ہے، واجب تخییری کے ساتھ ساتھ جمعہ رجحان بھی رکھتا ہے۔ وتعبیر المصنف وغیرہ بامکان الاجتماع یرید بہ الاجتماع علی امام عدل، توجہ کرو، مصنف کی تعبیر وغیر مصنف کی تعبیر کہ امکان اجتماع ہو، بے امکان الاجتماع، امکان اجتماع، یرید بہ الاجتماع علی امام عدل، یرید بہ، اس امکان اجتماع سے مراد کیا ہے اجتماع ہونا علی امام عدل، امام عادل پر اجتماع ہو، امام عادل پر اجتماع کرنا ممکن ہو۔ کیوں؟ لأن ذلک لم یتفق فی زمان ظہور الائمہ غالباً، چونکہ یہ ذالکہ، یہ امام عادل کے ارد گرد جمع ہونا، یہ اتفاق نہیں ہوتا تھا زمانہ ظہور ائمہ علیہ السلام میں، غالباً ائمہ کے زمانے میں امام عادل کے ارد گرد جمع ہونے کا اتفاق نہیں تھا، غالباً ایسا تھا، کیونکہ غالباً کی قید اس لیے لگائی ہے نا، مثلا شاید تھوڑا بہت ہوا ہو، مولا امیر المؤمنین کو جو 4 سال اور 9-10 مہینے حکومت ملی، اس میں ممکن ہوا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو 5-6 مہینے جو حکومت ملی، تو اس میں مثلا ممکن ہے امام عادل کا امکان، لیکن اس کے علاوہ کون کون آیا، میں کیا کیا آپ کو گنواؤں، کون کون اس منبر پہ آتا رہا، ٹھیک ہے، حتیٰ یزید کے جو مطلب چاہنے والے تھے وہ، اور کیا کیا وغیرہ وغیرہ، آغا صاحب سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو امام عادل کا اجتماع ائمہ کے زمانے میں ممکن نہیں تھا، نہیں ہوتا تھا۔ وَهُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ اجْتِدَائِهِمْ بِعَنِ الظُّهْرِ، وَهُوَ یہ عدم حضور امام عادل، امام عادل کا نہ ہونا سر اور راز تھا، فی عدم اجتدائہم بہا عن الظہر، کہ اصحاب اکتفا نہیں کرتے تھے جمعہ سے ظہر کے بدلے میں، یعنی جمعہ پڑھ لیں اور ظہر نہ پڑھیں، یہ نہیں کرتے تھے۔ واہ، یہ عدم حضور امام عادل ہی راز تھا، فی عدم اجتدائہم بہا عن الظہر، کہ اصحاب اکتفا نہیں کرتے تھے جمعہ پر ظہر کے بدلے میں، مع ما نقل من تمام محافظتہم علیہا، جبکہ نقل ہوا ہے کہ من تمام محافظتہم علیہا، اصحاب حفاظت کرتے تھے جمعہ کی، جاتے تھے، شرکت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ زور بھی پڑھتے تھے۔ وَمِن ذَلِكَ سَرَ الْوَهْمُ، اسی سے یہ وہم جو ہے سرایت کر گیا۔ کون سا وہم؟ یہ وہم کہ جمعہ مجزی نہیں ہے، ظہر بھی پڑھنی چاہیے، زمانہ غیبت میں جمعہ کافی نہیں ہے، ظہر بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ وہم کون سا کہ زمانہ غیبت میں جمعہ کافی نہیں، ظہر بھی پڑھنی چاہیے، یہ وہم سرایت کر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ادھر بھائی پہلے زمانے میں جو ہے امام عادل نہیں ہوا کرتا تھا، تو اصحاب جو ہے نا وہ ظالم جو بھی ہوتا تھا، جو بھی مثلاً آتا تھا، پیچھے نماز جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے، ساتھ ساتھ زور بھی پڑھتے تھے۔ وجہ زور پڑھنے کی، جمعہ کے ساتھ ساتھ زور پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟
امام عادل کا نہ ہونا، اور کیونکہ ظہر بھی پڑھا کرتے تھے جمعہ کے ساتھ ساتھ، وہم پیدا ہو گیا کہ زمانہ غیبت میں ظہر بھی پڑھنی چاہیے، سمجھے نا۔ وَمِنْ ذَلِكَ، اور اسی سے سرل وہم سرایت کر گیا، جاری ہوا۔ وہ وہم کون سا؟ کہ جمعہ کافی نہیں ہے، ظہر پڑھنی چاہیے۔ وَإِجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا، توجہ فرماؤ، میں نے جو شروع میں پڑھا ہے نا، لا تنعقد الجمعۃ الا بالامام العادل و نائبہ ولو کان نائب فقیہا، جمعہ منعقد نہیں ہوتا مگر امام معصوم ہو یا امام کا نائب خاص ہو یا عام ہو، اگرچہ نائب فقیہ بھی ہو۔ ایک تو یہ شرط ہو گئی، دوسری شرط یہ ہے نماز جمعہ کے واجب ہونے کی کہ 5 آدمی نا اجتماع کریں، 5 آدمیوں کا اجتماع ہو، 5 یا 5 سے زیادہ آدمی جمعے میں ہونا ضروری ہیں، جن میں سے ایک امام بھی ہے۔ اصح قول کی بنا پر 4 بندے پیچھے ہیں، 5واں امام ہے، 5 بندے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر نماز جمعہ ہو سکتا ہے، آدمیوں میں کم از کم 5 اور 5واں بھی امام ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ البتہ ابھی عرض کروں گا، ایک کیل ہے کہ 7 ہوں، 5 نہیں 7 ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ کرو۔ وَإِجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا، اور اجتماع ہو 5 آدمیوں کا، فصاعدًا یا 5 سے زیادہ، احدہم الامام ہو، اور ان میں سے ایک امام ہو، فی الاساسا قول کی بنا پر۔ وَهَذَا يَشْمَلُ الشَّرْطَيْنِ، ہذا یہ اجتماع 5 آدمیوں کا شامل ہے 2 شرطوں کو، احدہما العدد، ان میں سے ایک عدد ہے، وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، اور وہ 5 آدمی ہوں اصح قولین کی بنا پر، لصحت مستند ہی، کیونکہ اصح کی سند صحیح ہے، وکیل ثبتون، ایکیل ہے ثبتون 7 آدمی ہوں۔ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ ذُكُورًا أَحْرَارًا مُكَلَّفِينَ مُقِيمِينَ سَالِمِينَ عَنِ الْمَرَضِ وَالْبُعْدِ الْمُسْكِتَيْنِ، یشترط شرط ہے، کونہم یہ 5 آدمی، ذکوراً مذکروں، احراراً آزادوں، مکلفینوں، مقیمینوں یعنی مسافر نہ ہوں، سالموں کیسے؟ ان المرض، مرض سے سالموں، والبعد، اور وہ دوری، المسکتین، یہ مرض اور بعد، المسکتین جو ساکت کرنے والے ہیں، جو آگا جان کیا ہیں؟ ساکت کرنے والے ہیں جمعہ کو، سالم ہوں مرض سے بھی اور بعد سے بھی، المسکتین جو کہ ساکت کرنے والے ہیں۔ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، ان قریب آئے گا ما يدل علیہ، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، ان قریب آئے گا ما يدل علیہ، جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ وَثَانِيهِمَا، 2 شرطیں ہیں، هذا يشمل الشرطين احدهما العدد، دوسری شرط الجماعت، جماعت شرط ہے، بِأَنْ يَعْتِمُوا بِإِمَامٍ مِّنْهُمْ، یعنی وہ اقتداء کریں، یعتموا اقتداء کریں ایک امام کی، منہم ان 5 آدمیوں میں سے ایک امام کی اقتداء کریں۔ فلا تصح فرادا نماز جمعہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطَانِ فِي الْابْتِدَاءِ، یہ 5 آدمی پلس جماعت، 5 آدمی بھی ہوں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، یشترطان، یہ دونوں شرط ہیں، کیا 5 اس کے علاوہ جماعت، یہ دونوں شرط ہیں، فی الابتداء، ابتداء میں شرط ہیں، لا فی الاستدامہ، استدامہ اور تسلسل میں یہ شرط نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فلو انفض العدد بعد تحریم الامام اتم الباقون ولو فرادا، اگر عدد متفرق ہو جائے، فلو انفض یعنی متفرق ہو جائے عدد بعد تحریم الامام، امام کے تکبیرۃ الاحرام کے بعد اگر عدد متفرق ہو جائے، اتم الباقون تو باقی مکمل کریں گے، ولو فرادا، اگرچہ فرادا ہی صحیح، البتہ کب فرادا؟ مع عدم حضور من ينعقد به الجماعت، جب حاضر نہ ہو جس کے ذریعے جماعت منعقد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس جگہ پہ میرے بچے غور فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ جو جمعہ پڑھایا جائے گا 4 بندے دوسرے ہوں اور 5واں امام ہو، نماز جمعہ جو ہے نا منعقد ہو جائے گی، اور یہ 5 آدمی اور جماعت کی ابتداء میں شرط ہے، جب امام تکبیرۃ الاحرام کہہ دے
ٹھیک ہے 5 بندے ہوں، پھر کوئی 1-2 بندے نکل جائیں جلدی جلدی پڑھ کے، ایک بندے نکل گئے، بندے تھوڑے رہ گئے، تو باقی پوری کریں گے نماز۔ تکبیرۃ الاحرام تک یہ شرط ہے، اس کے بعد اگر پیچھے سے کوئی سرک جائے نکل جائے جلدی جلدی تو پھر بعد میں جمعہ باقی پورا کریں گے۔ شرط تکبیرۃ الاحرام تک ہے، جب تکبیرۃ الاحرام نے کہہ دی، پیچھے بندے تھڑے تھے 4-5واں امام، پھر ختم بھی ہو جائے عدد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں فلو انفض العدد بعد تحریم الامام، اگر عدد متفرق ہو جائے امام کی تکبیرۃ الاحرام کے بعد اتم الباقون تو باقی کامل کریں گے، ولو فرادہ، اگرچہ فرادہ ہی کامل کریں گے۔ فرادہ بھائی کب پڑھیں گے؟ مع عدم حضور من ینعقد بہ الجماعت، جب نہ ہو من ایسا آدمی جس کے ذریعے جماعت منعقد ہو۔ یہ کون سی صورت بن رہی ہے؟ فرض کریں امام کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی، امام نماز پڑھا رہا تھا، امام کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی، گر گیا امام، تو وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ہو جو امام کی جگہ پہ چلا جائے اور جمعہ کو وہ پھر کامل کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو امام کے لیے بھی مشکل پیش آ گئی ہے، پیچھے والوں میں بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ پیچھے والے کیا کریں گے؟ تنہائی پڑھیں گے، پھر فرادہ ہی پڑھیں گے نا۔ یہ بات سمجھو، ولو فرادہ ہی کامل کریں گے۔ یہ کب ہے؟ یہ وہ صورت بن رہی ہے جب فرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ امام جماعت کو کوئی مشکل پیش آ گئی، امام گر گیا امام کسی مسئلے کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو گئی، تو جو پچھلے ہیں نا ان کا حق بنتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو امام کی جگہ پہ کھڑا ہو اور جمعے کو مکمل کرے۔ لیکن اگر وہ پیچھے سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پچھلے کیا کریں گے؟ تنہائی پڑھیں گے نا۔ فلو انفض العدد بعد تحریم الامام، اگر عدد متفرق ہو جائے امام کے تکبیرۃ الاحرام کے بعد اتم الباقون باقی کامل کریں گے، ولو فرادہ اگرچہ فرادہ ہی کامل کریں گے، ما البتہ کب فرادہ؟ توجہ ما عدم حضور من ینعقد بالجماعت، جب کوئی نہ ہو حاضر من ینعقد بالجماعت جس کے ذریعے جماعت منعقد ہو، وقبلہ تسقط قبل تکبیرۃ الامام، قبل تکبیرۃ الامام، تکبیرۃ الاحرام امام تسقط، نماز جمعہ ساقط ہے۔ یعنی امام نے ابھی تک جماعت شروع نہیں کی، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا، لوگ اٹھ کر چلے گئے، 1-2 بچ گئے، ویسے بھی 3-4 تھے، 1-2 اٹھ کے چلے گئے، جمعہ ساقط ہو جائے گا۔ تکبیرۃ الاحرام قبلہ، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے تسقط، جمعہ ساقط ہے۔ ومع العود فی اثناء الخطبۃ یعاد ما فات من ارکانها، ومع العود لوٹنے کی صورت میں، فی اثناء الخطبہ خطبہ کے دوران لوٹنے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبہ امام پڑھ رہا تھا، 1-2 چلے گئے اور پھر دوبارہ پلٹ آئے، چلے گئے پھر دوبارہ آ گئے، کہتے ہیں عود کی صورت میں، لوٹنے کی صورت میں، اثناء خطبہ میں یعاد ما فات من ارکانها، تکرار کیا جائے، اعادہ کیا جائے گا جو فوت ہو گئے ارکان خطبہ میں سے، ما فاتا جو فوت ہوا ہے، من ارکان خطبہ میں سے جو فوت ہو گئے ہیں نا ان کا دوبارہ تکرار کرے گا۔ ارکان خطبہ کیا تھے آقا جان؟ توجہ فرماؤ، حمد، ثنا، صلوات، واز، چھوٹی سی صورت وغیرہ پڑھنا، ان کو دوبارہ تکرار کرے گا۔ نقطہ سمجھو، نقطہ، ومع عود، مع العود فی اثناء الخطبہ، اثناء خطبہ میں لوٹنے کی صورت میں چلے گئے اور لوٹ آئے تھے، یعاد ما فات من ارکانہا، اعادہ کیا جائے گا ما فات من ارکانہا جو فوت ہوا ہے ارکان خطبہ میں سے، ان کا تکرار کرے امام۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے؟ بات میری آپ کی خدمت میں تمام ہو گئی۔ نتیجہ یہ لیں، نتیجہ یہ نکلا کہ جمعہ منعقد نہیں ہوتا مگر جمعہ کی کیا شرط ہے جناب؟ امام معصوم شرط ہے یا امام کا نائب خاص ہونا شرط ہے؟ کس میں؟ زمانہ حضور میں۔ زمانہ غیبت میں، زمانہ غیبت میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شہید اول کا لومہ میں یہ نظریہ آیا ہے کہ اگر امام نائب خاص نہیں ہے تو فقیہ ہو، اور ایک تو فقیہ ہونا شرط ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ کم از کم امام سمیت 5 بندے ہونے چاہیے، ایک کیل نے 7 بھی
کہے ہیں۔ تو پس اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ ایک تو کم از کم 5 بندے ہونے چاہیے، اور دوسری جو ہے جماعت ہونی چاہیے جمعے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بات کی ہے جماعت کی اور 5 نفر ہونے کی، یہ تکبیرۃ الاحرام کے امام تک ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ دے، پیچھے 4 5واں امام، پھر اگر ان 4 میں سے کوئی نکل جاتا ہے، کوئی کام پڑ گیا، مجبوری تھی، جیسے بھی ہوا وہ نکل جاتا ہے اور پیچھے 1 2 بج جاتے ہیں، تو پھر کیا وہ نماز جمعہ کی شرائط ہے یا نہیں؟ وہ پورا کریں گے، وہ نماز جمعہ مکمل کریں گے، اگرچہ فرادہ ہی پڑھیں گے۔ فرادہ کب پڑھیں گے؟ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ فرض کرے امام کو گر گیا جاتا ہے، امام کو کوئی مرض پیش آ جاتی ہے، امام آگے گر جاتا ہے، جو آگے کھڑا ہوا تھا ممبر کہہ رہا ہوں، وہ جو آگے جائے نماز پہ کھڑا ہوا تھا آگے پیش نمازی کے لیے، وہ امام گر گیا، یوں ہی امام گرا، پیچھے والے میں کوئی لیاقت ہو وہاں جائے اور وہ پڑھے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر فرادہ پڑھیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔